السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج جاوید ماموں اور صابرہ نے اپنی بیٹی کی فرسٹ برتھ ڈے منائی ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور صابرہ کے آپ لوگوں نے آنسو بھی دیکھے ہوں گے، جو کہ ندیم بھائی کی شادی نہیں، ندیم بھائی کے ولیمے والے دن اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اب یہ آنسو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے خوشی میں آنسو تھے یا پھر ندیم بھائی کی شادی ہو جانے کے غم میں آنسو تھے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ صابرہ اپنے بچوں کو پریشان دیکھتی نہیں ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ میرے بچے پریشان ہیں یا دکھ میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، اسے لگتا ہے کہ اس کے بچے خوش ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے خوشی کے آنسو کہا ہے۔ آنسوؤں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جائز ناجائز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج جاوید ماموں ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اسلام میں سالگرہ منانا جائز نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ویورز کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی سچ زبان سے نکل ہی جاتا ہے، جیسا کہ آج صابرہ کے ساتھ ہوا ہے۔ بیٹی کی برتھ ڈے ہے اور خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ اور تکلیف بھی ہے۔ دکھ اور تکلیف کس بات کی، دکھ اور پریشانی کس بات کی؟ ندیم بھائی کی شادی کی خوشی میں کل تو آپ کی خوشی کے آنسو نکل رہے تھے، آج دکھ اور پریشانی۔ آپ کے یہ ڈرامے کب ختم ہوں گے؟ آپ کب سچ بتاؤ گی کہ اصل میں آپ کے دل میں گزر کیا رہی ہے؟ آپ محترمہ اپنی آڈینس کو یہ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتی کہ آج آپ کو کون سی دکھ ہے، کون سا دکھ ہے، کون سی پریشانی ہے، کس وجہ سے آج آپ کے آنسو نکل رہے ہیں؟ کل تو آپ نے بتا دیا تھا کہ آپ بچے خوش ہیں تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، آج پھر آپ اداس ہو گئی ہیں۔ آپ تو بہت زیادہ خوش ہیں، پرسکون ہونا چاہیے نا پھر تو آپ کو اپنی زندگی میں، کیونکہ بقول آپ کے آپ نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ کا تو نکاح جائز ہے آپ کی نظر میں، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا، تو پھر آپ کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ آپ سچ میں حقیقی معنوں میں خوش کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہاں پہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، کہاں پہ آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے، کون سا آپ سے ایسا کوئی غلط کام ہوا ہے جو آپ سوچتی ہوں کہ کاش یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کون سا ایسا غلط کام آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح کر کے تو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر تو آپ کو پرسکون ہونا چاہیے نا۔ آپ کو اپنا من چاہا مرد مل گئے، انسان مل گئے، جاوید ماموں مل گئے ہیں آپ کو، تو آپ کو تو پرسکون زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ ہم لوگوں نے پریشانی دیکھی ہے، جب سے آپ بھاگ کے گئی ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا ایسا کچھ غلط کام کیا ہے کہ آپ کو سکون ہی نہیں ہوتا، مطلب ہمیشہ آپ پریشان ہی رہی ہیں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جاوید ماموں نے کیا نہیں کیا آپ کے لیے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیے، آپ کو دبئی لے کے گئے اور ہمیشہ ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دیا ہے، ہر ناجائز اور جائز کام میں آپ کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ اب کل ندیم بھائی کی شادی ہوئی ہے، ان کی سیج بنی ہے، تو آپ کے بیڈ کے پیچھے بھی میں نے آج دیکھا ہے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اتنے تو ناسمجھ اور نادان ہم بھی نہیں ہیں، وہ جو 14 اگست والے جو غبارے آپ لوگوں نے بیلون آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں، صاف نظر آ رہے ہیں۔ ڈیکوریشن اسی طرح کی جاتی ہے بچوں کی برتھ ڈے کے حوالے سے، پھول کوئی نہیں سجاتا ہے بیڈ کے اوپر۔ کہیں آپ ندیم بھائی کی شادی دیکھ کے اور برات اور یہ سارا کچھ دیکھ کے، پھول سیج اور ڈیکوریشن دیکھ کے، بتیاں دیکھ کے آپ احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہو گئی ہیں؟ یا پھر آپ گلٹی تو نہیں فیل کر رہی؟ جس طرح آپ جب پریگننٹ تھی تو پھر آپ گلٹی فیل کرتی تھی تو آپ کو الٹیاں لگ جاتی تھیں، تو پھر اس بار میں کہیں آپ گلٹی تو نہیں فیل کر رہی؟ ویورز، یہ جلے ارائی والے لوگ جب گلٹی فیل کرتے ہیں تو پھر انہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں، جبکہ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ انسان کو پھر بعد میں گلٹی فیل ہو اور پھر الٹیاں لگ جائیں۔ خیر، یہ گلٹی فیل والی جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف جلے ارائی کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ اور ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے ہاں گلٹی فیلنگ کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، ان کے ہاں کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ اور میں بات کر رہی تھی یہاں پہ جاوید ماموں کے حوالے سے کہ انہوں نے صابرہ کے لیے کیا نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں برتھ ڈے، اسے جائز نہیں سمجھ۔ آپ لوگوں نے ویڈیو میں سن ہی لیا ہوگا، جاوید ماموں بھاشن دے رہے تھے کہ برتھ ڈے ویسے منانا جائز نہیں ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں نے مطلب اپنی کامنٹس کیے یا اس طرح کی کوئی بات وہ کر رہے تھے۔ جاوید ماموں لوگ تقریباً کوئی 3 سال سے آپ کو
ایک ہی کامنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب آپ کی بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے اس کے بعد لوگ آپ کو کامنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، کامنٹس آتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ کامنٹس ہماری ویڈیو پہ بھی آتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ اس طرح، مطلب بچوں کے حوالے سے میں اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ سچ ہے کہ اس طرح کے کامنٹس لوگ کرتے ہیں۔ ان کامنٹس کی یہ پرواہ نہیں کرتے، ان کامنٹس کا یہ جواب نہیں دیتے۔ آج آپ جو ہے برتھ ڈے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز کی بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں پہلے ان کا تو جواب دیں۔ لوگ تو آپ کی اولاد کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، آپ خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ آج جب کہ ندیم بھائی کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اس دن آپ جو ہے روم ڈیکور کر کے اور اس کے بعد آپ بیڈ پہ پھول لگا کے اوپر بیلون وغیرہ سجا کے پورا پراپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان 3 بچوں کی خوشیاں چھین کے، ان کی آنکھوں میں آنسو دے کے، دکھ دے کے آپ جو آج اپنی بیٹی کی خوشی منا رہے ہیں، چاہے یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس بات کو آپ سائڈ میں رکھیں۔ یہ جو آپ خوشی منا رہے ہیں یہ جائز ہے آپ کی نظر میں؟ صابرہ کا کہنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ بچوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں ہمیشہ جو ہے بچوں کی ویڈیوز صرف اس وجہ سے دیکھتی ہوں کیونکہ ان ویڈیوز میں میرے بچے ہوتے ہیں۔ تو جب مزمل نے اپنے باپ کے گلے میں وہ ہار ڈالا تھا اس ٹائم کیا صابرہ نے ویڈیو دیکھی تھی؟ اتنے بڑے بڑے ناجائز کام کر کے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ شادی شدہ عورت کے ساتھ ریلیشن میں رہنا جائز تھا، اور اس سے کال پہ ورگلانا، اسے بہکانا وہ جائز تھا آپ کے لیے؟ اور آج آپ برتھ ڈے کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ جو آپ صرف صابرہ کی ویڈیو بناتے ہیں، اپنا فیس آپ اپنا تھوبڑا لاتے نہیں ہیں، شاید وہ کیمرے میں فٹ نہیں آتا ہوگا، پتہ نہیں کس وجہ سے آپ نہیں لاتے، یا شاید آپ کا فیس دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے آپ جو ہیں وہ کیمرے کے پیچھے رہ کے صرف ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے اپنی وائف کو دنیا کو دکھانا، مردوں کو دکھانا، غیر مردوں کو دکھانا، یہ جائز ہے؟ لوگ تو یہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کے حوالے سے تو آپ نے کبھی نہیں بات کی کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے۔ آج برتھ ڈے کے حوالے سے آپ کو یاد آ گیا بتانا کہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ آج آپ مفتی بن رہے ہیں، مولانا صاحب بن رہے ہیں، آپ جا کے پہلے اپنا نکاح تو جائز کرائیں، پھر آپ آ کے ناجائز اور جائز کی بات کرنا۔ جتنی تکلیف مزمل کو ہار پہناتے ہوئے دیکھ کے ہوئی ہے نا، یقین کریں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ کیسی ماں ہے صابرہ، یہ کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کا یہ سین دیکھ کے بھی اس کے بعد بھی یہ آج بھی ویڈیو بنا رہی ہے، ڈرامے بازی کر رہی ہے، اور پھر آنسو بہا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے 3 بچے یاد آ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ہوتے۔ بی بی کس کو بے وقوف بنا رہی ہو؟ کیوں ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی ہو لوگوں کو خام خامے؟ تم خود اپنی مرضی سے ان بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے گھر سے بھاگی تھی، فرار ہوئی تھی تم۔ اس ٹائم تمہارا مزمل صرف 4 سال کا تھا اور ابھی فیڈر پیتا تھا، ابھی کپڑوں میں سسو بھی کرتا تھا۔ اس بچے کو چھوڑ کے بھاگتے ٹائم تم ایموشنل نہیں ہوئی؟ تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تم تو کہہ رہی تھی ان دنوں میں کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر آج یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ آج 3 سال کے بعد جب کہ مزمل اتنا بڑا سارا ہو گیا ہے، آج تم یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ آج تم سوچتی ہو کہ کاش بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے؟ آج تو بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ کاش تم نے یہ سب کچھ کیا ہی نہ ہوتا، آج تمہیں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، لیکن آج تم الٹا پھر بھی ایموشنل لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ جیسے تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ تمہیں شاید وہ ساری باتیں، وہ سارے وہ جو تمہارے وائس نوٹ اور وہ ساری چیزیں بھول گئی ہوں گی، لیکن جو ہم لوگ سن چکے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا سنا تھا۔ تمہارے سارے وائس میسیجز، پتہ نہیں کال ریکارڈنگ تھی یا وائس میسیجز تھے جو تمہارے اور جاوید ماموں کے تھے، جن میں تم لوگ پلاننگ کیا کرتے تھے، اس پلاننگ میں بچے کہاں پہ تھے؟ تم تو عشق میں اتنی گرفتار ہوئی پڑی تھی ان دنوں میں، تمہیں تو بچوں کا ہوش ہی نہیں تھا، تمہیں تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ تمہیں بدنامی کا ڈر تھا۔ آج کیوں تمہیں بچے پھر بار بار یاد آتے ہیں؟ آج تم لوگ پھر گناہ ثواب کی بات کرتے ہو، وہ جو باتیں کرتے تھے عشق مشوقی والی، اس ٹائم تمہیں کچھ یاد ہوتا تھا کہ کچھ کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے؟ کوئی گناہ ثواب کا کچھ تم لوگوں کو تھا آئیڈیا؟ آج جناب لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، آڈینس کمنٹس کرتے ہیں تو یہ اور وہ۔ شرم کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔
آج ندیم بھائی کی شادی والے دن تم اپنی سے سجا کے بیٹھ کے اس پہ کہتی ہو کہ مجھے آج بچے بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ اگر اتنے ہی تمہیں ندیم بھائی یاد آ رہے ہیں اور بچے یاد آ رہے ہیں تو چلی جاؤ ان کے پاس واپس، یہ کون سی پھر تمہارے لیے کوئی بڑی بات ہوگی، معمولی سی بات ہے نا تمہارے لیے تو۔ خیر ویورز، آج سچ میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے مزمل کو دیکھ کے، وہ میں نے رات بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا۔ ویسے بھی اوورآل جتنی بھی یہ ویڈیوز بن رہی ہیں آج کل، بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے۔ شادی کرنی تھی اگر اس نے سونیا نے کروانی تھی اپنے بھائی کی تو یہ سادگی سے بھی کروائی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی ان کی پہلی شادی تو نہیں تھی، اور اگر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی کی یہ پہلی شادی تھی تو لڑکی والے اپنے گھر میں چاہے جو مرضی کریں، وہ ان کا ہیڈک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی اتنی دھوم دھام سے شادی کرنے کی؟ ان لوگوں کو نہیں نظر آتا کہ ہمارے گھر میں 3 بچے ہیں جن کے باپ کی ہم شادی کر رہے ہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی، ان کو تکلیف ہوگی۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نظر آتی، حالانکہ انہی بچوں کے نام کی بھیک کھا کھا کے، انہی کو دیے ہوئے جو صدقے خیرات، جو بھی پیسے لوگ بھجواتے ہیں، عیدیاں شیدیاں، ہر چیز انہی کے نام کی لے لے کے کھا کھا کے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ یہ اتنی دھوم دھام سے شادی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور صابرہ بھی جو بھاگنے کے مقام تک پہنچی تھی نا، صابرہ کے پاس بھی کیا تھا، صابرہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اور تب اسے کسی نے بھگایا بھی نہیں تھا۔ صابرہ بھی انہی بچوں کے نام کی بھیک لے لے کے اور پیسے اس نے اکٹھے کیے تھے، تو تب جاوید ماموں نے اسے بھگایا تھا۔ یہ جو جاوید ماموں نے بھی اپنا گھر بنایا ہے، یہ بھی انہی بچوں کے بھیک کے پیسوں سے بنایا ہے۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے، ہر ایک بندے نے، ہر ایک بندی نے ان بچوں کی ویڈیوز بنا بنا کے ویوز لیے، تو سارے کے سارے گاؤں والے ہی انہی بچوں کے نام کا کھا رہے ہیں اور آج انہی بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ خیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ موڈ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو اللہ حافظ۔